منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا۔ لاہور اسپیشل سینٹرل کورٹ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج اعجاز اوان نے فیصلہ سنایا۔ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کس کے پاس طاقت تھی؟ عمران خان نے بتا دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا، جب میری حکومت تھی تو تمام کاموں کی ذمہ داری مجھ پر تھی، تاہم اصل طاقت کسی اور کے پاس تھی۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کو سیکیورٹی تھریٹ سمجھتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے جن کے اثاثے باہر ہیں ان کو کوئی عہدہ نہیں دینا۔ عمران خان نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر کہا کہ جیل کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں۔ ایجنسیوں کا کام فون ٹیپ کرنا نہیں، پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت 18 اکتوبر تک منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج FIA کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی منگل تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ انہیں 5,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا بھی حکم دیا۔ آرمی چیف سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکریٹری کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف نے بحرانوں کے دوران انڈر سیکریٹری کے آفس کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق انڈر سیکریٹری نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی پاکستان کے کردار کی تعریف۔ پاک امریکہ تعلقات میں سویلین حکومت کو ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے، امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کر دیا۔ ترجمان نیڈ پرائس نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقوم کے غلط استعمال کے بارے میں افواہوں کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ قدرتی آفات سے متاثرہ علاقے میں بھیجی جانے والی امداد پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نیب ترامیم سے منظم کرپشن کو فروغ ملے گا۔ سپریم کورٹ میں PTI کی نیب کے قانون میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ پوری کابینہ یا کمیٹی ملزم بنے گی تو فیصلہ کون کرے گا؟ ہر کام پارلیمان کرنے لگی تو فیصلہ سازی کا عمل سست روی کا شکار ہو جائے گا۔ عدالت نے مزید سماعت آئندہ منگل تک ملتوی کر دی۔ وفاقی حکومت کا بلوچستان کے طلبہ کے 50% تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر لکھا کہ بلوچستان کے جو طلبہ پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں، ان کے 50% تعلیمی اخراجات وفاق برداشت کرے گا۔ بلوچستان کے طلبہ بغیر کسی پریشانی کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے خرابی صحت کے باعث استعفیٰ دیا، تاہم وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو نئی تعیناتی تک کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت نے نئے اٹارنی جنرل کی تلاش بھی شروع کر دی۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو پنجاب کا مشیر داخلہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چیئرمین PTI عمران خان نے پنجاب کی وزارت داخلہ کے لیے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے نام کی منظوری دی۔ صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کے مستعفی ہونے کے بعد پنجاب میں وزارت داخلہ کا منصب خالی تھا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران اسکول کے بچوں سے ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر بچیوں اور گلوکار شہزاد رائے نے ملالہ کی فرمائش پر گانا بھی گایا۔ ملالہ یوسفزئی نے سیلاب سے متاثرہ سندھ کے علاقے دادو کا دورہ کیا۔ انہوں نے کھیر موری کے مقام پر خیمہ اسکول کا دورہ کیا۔ وہ جوہی کے سیلاب زدہ علاقے میں ٹینٹ سٹی بھی گئیں۔ ملالہ نے سیلاب زدہ تعلیمی اداروں اور بچوں کی تعلیم متاثر ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے IMF حکام سے ملاقات کے لیے امریکہ جاتے ہی کرنسی مارکیٹ میں ڈالر ایک مرتبہ پھر مہنگا ہونے لگا۔ 19 روز بعد ڈالر کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 9 پیسے اضافے کے بعد 217 روپے 79 پیسے سے بڑھ کر 217 روپے 88 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 1 روپے اضافے کے ساتھ 220 روپے کا ہو گیا۔ اور 3 ملکی T20 سیریز میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میزبان ٹیم نے بنگلہ دیش کو 48 رن سے شکست دے دی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 14 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔